جب 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل میں گھس کر اٹیک کیا تھا تو اس وقت سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کیا اسرائیل کو انٹیلیجنس سے پہلے سے ایسے کسی خطرے کی خبر نہیں تھی، اور جب حماس نے راکٹ فائر کیے تو اسرائیل کا مشہور زمانہ آئرن ڈوم ناکام کیوں ہو گیا؟ یہ تو تازہ سوال تھا، لیکن فلسطینی پروگرامرز بھی اسرائیل کے ساتھ سائبر وار کرتے رہے ہیں اور انہوں نے آئرن ڈوم کو ہیک کر کے ناکام بھی کیا ہے۔ حماس سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان پروگرامر نے جب اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ہیک کر کے فیل کیا تو وہاں کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس موساد اس کے پیچھے پڑ گئی۔ آج اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ ترکی نے اس نوجوان فلسطینی پروگرامر کی جان کیسے بچائی۔ لیکن تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ ترکی کے اخبار صباح نے یہ پوری تفصیل چھاپی ہے کہ کیسے ترکی کے انٹیلیجنس نے اس فلسطینی نوجوان کو جو غزہ میں کمپیوٹر پروگرامر کے حیثیت سے کام کرتا تھا، اور جب یہ پتا چلا کہ اس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ہیک کر دیا تھا، اسرائیلی انٹیلیجنس موساد نے ملیشیا میں اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تو ترکی نے اسے کیسے بچایا۔ اس نوجوان کا نام عمر بتایا جا رہا ہے، جس نے 2015 اور 16 میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ہیک کر دیا تھا اور وہ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں مدد کرتا تھا۔ 1991 میں غزہ میں پیدا ہونے والے اس نوجوان نے اسلامک یونیورسٹی میں پروگرامنگ پڑھی تھی اور اسی میں ڈگری حاصل کی تھی۔ اس نے غزہ کی ہوم منسٹری کے لیے ایک ایسا پروگرام بنایا تھا جس کے ذریعہ فون ہیکنگ کو ناکام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سے ہی وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس موساد کے راڈار پر تھا اور وہ اسے پھانسنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ صباح نے لکھا ہے کہ 2019 میں ناروے کی ایک کمپنی EM نے اسے ایک جاب کی پیشکش کی تھی۔ اس کمپنی نے ایک فرضی نام انابیلا کو استعمال کر کے اس فلسطینی نوجوان سے کہا تھا کہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کمپیوٹر پروگرامنگ اور دوسرے اپلیکیشنز ڈیزائن کرے۔ جب اس نے یہ کام شروع کیا تو اس سے 2 لوگ لینارڈو کوزر اور رولانڈ گیلز نے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا وہ اس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے فلسطینی نوجوان جس کا نام عمر بتایا گیا ہے کہا کہ وہ واٹس ایپ میں ویڈیو کالنگ میں بات کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کمپنی کے بیلجیم برانچ کے لیے کام کر سکتے ہیں اور انہوں نے غزہ کے لیے ایک شنجنگ ویزا بھیجا، لیکن جب عمر کو شک ہوا تو اس نے یہ آفر ٹھکرا دی۔ اس کے بعد عمر مصر کے کیپٹل قاہرہ ہوتا ہوا 3 مارچ 2020 کو ترکی کے شہر استنبول پہنچ گیا اور وہاں سے اس نے لنکڈ ایپ کے ذریعے آن لائن کمپیوٹر پروگرامنگ پڑھانا شروع کیا۔ موساد اس وقت بھی ترکی میں اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ موساد کے ایک ایجنٹ رائد غزال نے اپریل 2021 میں اس سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ فرانس کی ایک کمپنی تھنک ہائر کا ہیومن ریسورسز مینیجر ہے۔ اس نے عمر سے واٹس ایپ کے ذریعہ رابطہ کیا اور ایک جاب آفر کی اور کہا کہ جون یا اگست 2021 میں کسی مال میں فیس ٹو فیس اس سے انٹرویو کرنا چاہتا ہے، اور یہ انٹرویو ایک شخص کرے گا جس کا نام عمر شلبی ہے۔ وہ بھی موساد کا ہی ایجنٹ تھا۔ اخبار کے مطابق کوشش اس بات کی تھی کہ غزال اور شلبی اس فلسطینی نوجوان عمر کو لے کر یورپ جائیں اور وہاں سے اسے اغوا کر کے اسرائیل کی کیپٹل تل ابیب پہنچا دیں۔ دونوں نے عمر سے فون سے بات کی۔ اسی دوران رائد غزال غائب ہو گیا اور اس نے یہ کام دوسرے موساد ایجنٹ کے سپرد کر دیا۔ عمر کو امپلائیز کے اپوائنٹمنٹ کرنے، انہیں ایڈ اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے پروگرامنگ کا کام دیا گیا اور اس کے لیے $10,000 آفر کیے گئے۔ اس نے یہ کام بہت تیزی سے انجام دے دیا۔ اسی یہ اماؤنٹ 3 قسطوں میں فرانس کی تھنک ہائر کمپنی نے بھیجے۔ جو شخص یہ رقم بھیجا تھا وہ بھی موساد کا ایجنٹ تھا اور اس کی فیک آئیڈینٹی کے مطابق اس کا نام جان فاسٹر تھا۔ اس کے بعد جون 2022 میں شلبی نے عمر کو ایک اور کام دیا اور اسے مونٹینیگرو کے ایک پاسپورٹ ہولڈر نکولا راڈونک کو رپورٹ کرنے کو کہا۔ اس کے مطابق
اسے یہ کام استنبول میں ہی رہ کر کرنا تھا اور اس کی تنخواہ $5200 طے کی گئی۔ اسے ایک برازیل کی بوچری کے لیے بھی کام دیا گیا، جس کے بدلے میں اسے $20000 طے پایا۔ راڈونک نے فلسطینی جوان عمر کو بتایا کہ وہ عبدالبر کایا اور فؤاد اسامہ حجادی کے ساتھ ایک موروکن یوسف دہمان کے ساتھ مل کر انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو کر کام کرے گا۔ یہ سب موساد کے لوگ تھے۔ عمر سے یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ کام کرے گا تو ان تینوں میں سے ایک شخص اس سے انٹرنیٹ پر کنیکٹ رہے گا۔ راڈونک نے عمر سے کہا کہ وہ اسے اپنا پاسپورٹ اور اپنا ریزیڈنٹ ایڈریس فوراً بھیج دے۔ اسے موساد کے جاسوس نے کہا کہ اس کے پاس استنبول میں مائیگریشن ڈپارٹمنٹ کی انفارمیشن ہے، وہ اس کے لیے پرماننٹ ویزا حاصل کر لے گا۔ اصل مقصد تھا کہ کسی بھی طرح استنبول میں عمر کی رہائش گاہ کا پتہ مل جائے، کیونکہ جب بھی وہ ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے جاتا تو 3 بسیں بدلتا تاکہ اپنی رہائش گاہ کا پتہ پوشیدہ رکھے۔ صباح نے لکھا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ باہر نکلے کیونکہ کمپنی کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس اصرار کے بعد ترکی کی انٹیلیجنس حرکت میں آ گئی۔ اس نے اس فلسطینی نوجوان عمر کو وارن کیا۔ ترکی کی انٹیلیجنس کو بہت دنوں سے خطرہ تھا کہ اس نوجوان کو اغوا کر لیا جائے گا۔ ترک انٹیلیجنس نے اسے ملک سے باہر جانے سے منع بھی کیا تھا، لیکن عمر نے ستمبر 2022 میں 15 دن کے لیے ملیشیا جانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے ساتھ اسرائیل کے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں۔ ترکی کی انٹیلیجنس کے غیر ملکی جاسوس کی روک تھام کے محکمے نے عمر کو ملک سے باہر جانے سے قبل تمام قسم کی احتیاطی تدابیر بتا دی، کیونکہ پہلے جس طرح کے کام کا آفر عمر کو ملتا تھا اس کے بارے میں پہلے سے ہی شک و شبہ تھا۔ اس کے بعد عمر کے موبائل فون میں ایک اپلیکیشن ڈال دی گئی جس سے استنبول میں اس کی کہاں موجودگی ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا رہے، الا یہ کہ اس کا فون کسی ایمرجنسی کی وجہ سے بند ہو۔ جب یہ فلسطینی پروگرامر عمر ملیشیا پہنچا تو وہاں موساد کے ایجنٹ پہلے سے ہی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنے 3 ماڈیول سے اس پر نظر رکھتے تھے۔ اس میں کچھ ملیشین بھی شامل تھے۔ اس میں سے ایک ماڈیول کی لیڈرشپ ایک عورت کے ہاتھ میں تھی، جس نے اسے 28 ستمبر 2022 کو زبردستی گالان کوان سنگھ علاقے میں ملیشیا کے مشہور پیٹرونس ٹاور کے پاس ایک کار میں سوار ہونے پر مجبور کیا اور اسے ایک علاقے سیلانگور میں فیڈرل کوالالمپور سے 50 کلومیٹر کی دوری پر لے گئے۔ اخبار کے مطابق موساد نے عمر کو ٹارچر کیا۔ 36 گھنٹے تک تل ابیب سے اسے ویڈیو کالنگ کے ذریعہ انٹروگیٹ کیا گیا۔ اس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو کیسے ہیک کیا تھا اور اس کے لیے کون سی پروگرامنگ لینگویج استعمال کی گئی تھی، اس نے کیسے اس پورے سسٹم کو سسپینڈ کر دیا تھا اور وہ کس پروگرام کے ذریعہ اسرائیلیوں کے موبائل کو، جن میں وہاں کے ملٹری افسران بھی شامل ہیں، ہیک کرتا تھا۔ اس سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا اس کے ساتھ اور بھی پروگرامرز کام کرتے ہیں جنہوں نے استنبول سے اسرائیل کے خلاف الیکٹرانک وار چھڑ رکھی ہے۔ اخبار کے مطابق اسی دوران ترکی کی انٹیلیجنس کو عمر کے اغوا ہونے کی خبر ہو گئی، جس نے اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی ملیشیائی انٹیلیجنس کو عمر کا لوکیشن شیئر کیا۔ چند گھنٹوں میں ہی ملیشیا کی اسپیشل آپریشن سیل نے اچانک ہوا بول دیا اور اس فلسطینی نوجوان کو بچا لیا۔ کوالالمپور کی ایک عدالت نے ان 11 لوگوں کی گرفتاری کا حکم دیا جنہوں نے عمر کو اغوا کیا تھا اور اسے انٹروگیٹ کیا تھا۔ ترکی کی انٹیلیجنس جس انٹروینشن سے عمر کو بچایا گیا اسے لے کر ترکی آئے اور وہ وہاں اپنے گھر سے ہی پروگرامنگ کا کام کرتا ہے اور ترکی کی انٹیلیجنس اس کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ ملیشیا میں موساد کے ہاتھوں اغوا کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے اس نے غزہ میں پیدا ہوئے ایک الیکٹریکل انجینئر فادی محمد کو 2018 میں قتل کیا تھا۔ وہ بھی حماس کا ممبر تھا۔ اسے کوالالمپور میں موٹر سائیکل سواروں نے قتل کیا تھا جو موساد کے لیے کام کرتے تھے۔ خدا حافظ۔